کمرے میں سناٹا ایسا چھایا ہوا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے جن سے ہلکی دھوپ اندر آ کر قالین پر ایک نرم سقف ڈال رہی تھی۔ شاہ نواز خان اپنی مخصوص نشست پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی سوچ میں مبتلا ہے۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور سلطان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود۔ اس کے داخل ہوتے ہی فضا میں ایسا بوجھ تھا جو سلطان کے داخل ہوتے ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں فوراً داجی پر جا ٹکی جو خاموش گمسم جیسے کسی الجھن میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سلطان ان کے قریب آیا اور آہستہ سے کرسی کھینچ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دھیمی آواز میں سلام کیا اور نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا جناب؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ آپ کافی پریشان معلوم ہو رہے ہیں۔ حکم کریں، کیا ٹینشن ہے؟ وہ اپنے روبدار انداز میں بولا۔ شاہ نواز خان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں شفقت تو تھی مگر ساتھ ہی ایک سنجیدگی بھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی مگر فوراً مدھم ہو گئی۔ وہ گہری سانس لے کر بولے، خیریت ہے بیٹا، بس سوچ رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، اگر اب بھی دیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سلطان بنوے سکیڑتے ہوئے بولا، کس بات کا وقت؟ خیریت تو ہے؟ آپ مجھے کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ اگر کوئی بات ہے تو بے فکر ہو کر بولیں، میں ہوں آپ کی پریشانی حل کرنے کے لیے۔ کسی چیز کی کوئی ٹینشن وغیرہ ہے؟ وہ گہری نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ نواز خان کرسی پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولے، ہاں ایک بات کی ٹینشن ہے۔ خاندان کی روایات مجھے برقرار رکھنی ہے اور اس خاندان کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ کب میری آنکھ بند ہو جائے، کب میں اپنے پروردگار کے پاس چلا جاؤں، بہتر ہے تمہاری شادی میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم گھر بسا لو، آگے جا کر تمہیں ہی تمام نظام کی حفاظت کرنی ہے، ہر روایات کو برقرار رکھنا ہے، اسی لیے وقت پر شادی ہونا ضروری ہے۔ سلطان کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت چھلکی۔ اس نے نظریں جھکائیں اور پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، جناب میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، ابھی تو کاروبار سیٹ کیا ہے۔ شادی کی جھنجھٹ انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتی ہے۔ شاہ نواز خان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بے اختیار بولے، کیوں؟ آخر کب تک؟ تم نے بلا وجہ اپنا کاروبار الگ سیٹ کیا؟ تمہارے باپ کا کاروبار موجود تھا، پھر ہماری اتنی زمینیں ہیں، سب تمہارے نام ہیں۔ اگر تم کاروبار میں کہیں چوک جاتے ہو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب سنبھال سکتے ہو، تو پھر شادی سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وجہ دو۔ سلطان نے لب کاٹے پھر آہستگی سے بولا، بات دراصل شادی سے بھاگنے کی نہیں ہے، جس کو میں چاہتا ہوں وہ ابھی بہت کم عمر اور ناسمجھ ہے، اس لیے ابھی شادی کا فیصلہ ممکن نہیں۔ انسان شادی زندگی میں صرف ایک دفعہ کرتا ہے، بہتر ہے فیصلہ اپنی پسند کے مطابق کیا جائے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو۔ یہ سن کر شاہ نواز خان کے چہرے پر تجسس ابھرا۔ وہ تھوڑا جھک کر بولے، تو پھر بتاؤ نا بیٹا، کون ہے وہ؟ اگر ہماری روایات پر پوری اتری ہم لازمی اس لڑکی کی طرف دھیان دیں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں تم گھوڑی چڑھ جاؤ۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہتر ہے میری زندگی میں تمہاری شادی ہو جائے۔ سلطان نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا اور فوراً پریشان ہو کر بولا، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، خدا آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ داجی دھیما مسکرائے تھے۔ اس نے ایک لمحے کو سر جھکایا۔ کمرے کی فضا اور گہری ہو گئی تھی، اس کی خاموشی جیسے ہزار باتیں کہہ رہی تھی۔ پھر آخر کار دھیمے لہجے میں وہ بولا، وہ کوئی اجنبی لڑکی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے جب سے محبت کے معنی سمجھے ہیں تب سے اس کو چاہنے لگا ہوں۔ شاہ نواز صاحب نے غور سے اس کو دیکھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، ایزل، چاچو کی بیٹی، میں نے بچپن سے اس کو چاہا ہے، بہت محبت کی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے سرپرائزنگ ہوگا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ لیکن دوسری جانب یہ نام سنتے شاہ نواز خان کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی تھی۔ وہ کرسی سے ذرا آگے جھک گئے جیسے برسوں کی مراد پل بھر میں پوری ہو گئی ہو۔ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولے، کیا کہا تم نے؟ ایزل، یا خدا، یہ تو ہماری من کی مراد پوری ہو گئی۔ ہم اس کو ہی تمہاری دلہن بنانا چاہتے تھے۔ اگر ہماری ایزل تمہاری بیوی بنے گی تو ہمارا خاندان جڑا رہے گا۔ جتنے تم سمجھدار ہو اور سلیقہ شعور ہو، تم ہماری جلی سی پوتی کو سنبھال لو گے۔ وہ چہک کر بولے تھے،
ایسا لگتا تھا جیسے دل باغ باغ ہو گیا ہو۔ سلطان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، کیا مطلب داجی؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ کیا آپ پہلے سے اسی بارے میں سوچ رہے تھے؟ یہ پھر کوئی اور بات ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے کلیئر بتائیں۔ شاہنواز خان مسکرائے۔ اس بار ان کی آنکھوں میں فخر بھی تھا اور سکون بھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بیٹا، ہم نے دل ہی دل میں تمہارے لیے ایزل کو سوچا ہوا تھا، مگر کبھی موقع نہیں ملا کہ تم سے بات کرتے، یہ کچھ کہتے، لیکن آج تم نے خود ہی وہ نام لے کر ہمارے دل کو خوش کر دیا ہے۔ میں ہمیشہ گھبراتا تھا کہیں تم برا نہ مان جاؤ، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا جو ہم سوچ کر بیٹھے تھے تم نے اس کو ہی اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ سلطان کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ گویا حیرت اور سکون کے بیچ معلق تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن داجی وہ بھی چھوٹی ہے، بالکل بے عقل، اس کو دنیا داری کی بالکل سمجھ نہیں ہے، اپنی زندگی میں ہی گم رہنا وہ پسند کرتی ہے۔ شاہنواز خان ہنس پڑے۔ پہلی بار کمرے کی سنجیدگی ٹوٹی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولے، چھوٹی کہاں ہے بیٹا، پوری 19 سال کی ہو گئی ہے۔ اب بالکل وقت ہے شادی کا، اور ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ ہمارا پوتا دل سے اسی کو چاہتا ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں۔ سلطان کی آنکھوں میں نرمی جھلکی، جیسے اس کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ ذرا جھک کر بولا، تو پھر آپ واقعی اس رشتے کے حق میں ہیں؟ شادی جلدی کرنے کا ارادہ ہے، یہ ابھی ٹھہریں گے؟ شاہنواز خان نے پورے اعتماد سے سر ہلایا اور بولے، حق میں نہیں بیٹا، ہم تو آج ہی گھر میں بات کریں گے، یہ رشتہ فوراً طے کریں گے اور شادی کی تیاریاں شروع کریں گے۔ زندگی اتنا حسین موقع کسی کو نہیں دیتی۔ سلطان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر داجی کے گلے لگ گیا۔ دونوں کے دلوں میں ایک انوکھا سکون اتر چکا تھا۔ کمرے کی خاموشی جو پہلے بوجھل تھی اب خوشی کی سرگوشیوں میں بھر گئی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا جس آفت کی پوریا کی یہاں بات چل رہی ہے وہ کس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرنے والی ہے۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک بھی جیسے جشن بنا رہی تھی کہ ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایزل کے کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے جن سے باہر باغ کی ہریالی جھانک رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں ٹی وی چل رہا تھا اور سکرین پر رنگ برنگے کارٹون کردار ناچتے کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ ایزل بیڈ پر ٹانگیں لپیٹ کر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کشن تھا اور وہ پوری دلچسپی کے ساتھ پرنسس کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر معصوم مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ابھی بھی بچپن کی دنیا میں گم ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ زور سے کھلا اور زینت بیگم اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر سختی اور آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ایزل، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے کمرے کا؟ پورا کمرہ اس کے کپڑوں سے بکھرا ہوا تھا۔ کئی ناول اسٹڈی ٹیبل پر کھلے ہوئے تھے، کچھ تو آدھے پھٹ بھی چکے تھے۔ بیڈ پر چپس بھی بکھری ہوئی تھی۔ ہر چیز کمرے کی بے ترتیب تھی۔ وہ مزید بولی، 19 برس کی ہو گئی ہو، شادی کی باتیں گھر میں چل رہی ہیں، اور تم اب تک یہ بچوں کے کارٹون دیکھ رہی ہو؟ اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے کمرے کا؟ اگر کوئی آ جائے تو کیا سوچے گا کہ لڑکی کتنی بد سلیقہ ہے؟ تو میری ناک کٹوا کر رہو گی۔ بھابھی کے بیٹے کو دیکھو، کتنی جلدی اس نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا اور اب اس سے رن کر رہا ہے، اور ایک تم ہو جس سے اپنے بال تک سنوارے نہیں جاتے۔ وہ اس کے بکھرے ہوئے بالوں پر چوٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ایزل چونک کر پیچھے ہٹی، مگر پھر جلدی سے کشن کو سینے سے لگا کر ٹی وی کی طرف نظریں گاڑ دیں۔ مما، شور مت کرے نا، دیکھ نہیں رہی پورا سین خراب ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیں، شہزادہ اپنی شہزادی کو بچا کے لے جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے اس میں جو ویلن ہے وہ بالکل چھوٹے خان کی طرح ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ زینت بیگم نے غصے سے ہاتھ کمر پہ رکھے اور اس کو گھوٹتے ہوئے بولی، شرم کرو، جتنا لائق وہ ہے اس کے جیسا ہزاروں میں بھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ اور رہی تمہاری اس شہزادے کی بات، 2 دن دور نہیں جب تمہارا شہزادہ تمہیں ڈنڈے مارے گا۔ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ گھرداری سیکھو، کچن میں آؤ، نیچے کھانا سیکھو۔ یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ انٹر کر لیا ہے تم نے خیر سے، لیکن نہیں، آتے تمہاری اب بھی وہی ہیں۔ کیا کروں میں تمہارا؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی لائق ہو، مگر اس نے انہیں ہر چیز میں مایوس کیا تھا۔ ایزل نے ناراضگی سے منہ پھلایا، آواز میں ضد تھی۔ وہ بولی، مما پلیز، میں چھوٹے خان کی تعریف سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز ڈسٹرب نہیں کریں۔ ابھی کون سی میری شادی ہو رہی ہے؟ ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں، آگے ایڈمیشن لوں گی، اپنے آپ کو سنواروں گی، اب بلا وجہ شادی کی ٹینشن پال کر بیٹھی ہیں۔ زینت بیگم تیز لہجے میں بولی، بس کر دو تم، جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ چکی ہو،
یہ انٹر جتنی مشکلات سے تم نے کلیئر کیا ہے یہ میرا خدا ہی جانتا ہے. بھلا ہو سلطان کا جو تمہیں وقتاً فوقتاً پڑھا دیا کرتا تھا، ورنہ تم تو اتنی نکمی ہو انٹر میں بھی فیل ہی ہوتی. اور کس نے تمہیں چھوٹی کہا ہے؟ پوری 19 سال کی ہو گئی ہو. داجی تمہارے رشتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. نیچے سب بیٹھے ہیں اور تم یہاں کارٹون میں گم ہو. کوئی خیال ہے تمہیں؟ ایزل کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی جھلکنے لگی. اس نے کشن کو مزید زور سے سینے سے لگا لیا جیسے دنیا سے چھپنا چاہتی ہو. شادی؟ نہیں ماما، آپ الٹی سیدھی باتیں مت کریں. مجھے شادی وادی کچھ نہیں کرنی. آپ جائیں نا پلیز. کیوں ٹینشن دینے اوپر آ گئی ہیں؟ سکون سے جینے ہی نہیں دیتی آپ مجھے، اور اب یہ نئی مصیبت کی خبر دے رہی ہیں. شادی ایک سمجھدار لڑکی کی جاتی ہے اور میں اتنی ابھی سمجھدار نہیں ہوئی ہوں. زینت بیگم آگے بڑھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا. کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی. وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ نخرے اور ضد کب تک چلیں گے ایزل؟ نیچے چلو، کچن میں کام سیکھو. اب بچپنے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. میں نہیں چاہتی سسرال جا کر تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف ہو. ایزل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اس نے ریموٹ واپس چھیننے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. آواز بھر آ گئی، ماما آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مجھے یہ سب نہیں کرنا. مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے. میں کارٹون دیکھتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. آپ کیوں میرا چین خراب کرتی ہیں؟ مجھے میری زندگی میں گم رہنے دیں. حقیقت کی تلخیاں بہت ظالم ہیں. زینت بیگم صبر کو تیز لہجے میں بولی تھی. ڈر لگتا ہے؟ یہ ڈر ہی تو ختم کرنا ہے. زندگی کھیل تماشا نہیں ہے. آج نہیں تو کل تمہیں گھر بسانا ہے. عزت سے کچھ نہیں ہوگا اور مجھے بھی تمہیں گھر بساتے ہوئے ہی دیکھنا ہے. پورا خاندان تمہارے بارے میں بات کرتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد بھی یہی سب باتیں مجھے سننے کو ملیں کہ میری بچی ایک بیوقوف ہے اور اس نے اپنی بیوقوفی میں اپنا گھر تک برباد کر لیا ہے. ایزل روحانسی آواز میں بولی، میں نہیں کرنا چاہتی شادی. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں بھی بچی ہوں. مجھے یہ سب نہیں چاہیے. مجھے اپنی دنیا اچھی لگتی ہے. شہزادیاں، کہانیاں اور کارٹون، بس. وہ بیڈ پر منہ چھپا کر لیٹ گئی اور رونے لگی. زینت بیگم نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی مگر پھر سختی سے بولی، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. تمہیں ماننا ہی پڑے گا. چلو نیچے آؤ. سب کے سامنے ایسے نخرے برداشت نہیں ہوں گے. ایزل نے روتے ہوئے کشن میں منہ چھپایا اور چیخ کر بولی، نہیں میں نہیں آؤں گی. آپ جائیں ماما، پلیز جائیں. مجھے اکیلا چھوڑ دیں. زینت بیگم نے گہری سانس لی، سر جھٹکا اور دروازہ زور سے بند کر کے کمرے سے نکل گئی. ایزل اکیلی رہ گئی. آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگوتے رہے. اس کے ننھے دل میں شادی کا خوف مزید گہرا ہو چکا تھا اور وہ بچپن کی دنیا کو تھامے رکھنے کی ضد پر ضد کرتی جا رہی تھی. اس بات سے بھی خبر کہ دنیا کے یہ ظالم لوگ اس کو حقیقت کی تلخیوں میں اب دھکیل دینا چاہتے ہیں. رات کی خاموشی گھر کے بڑے کمرے میں بھی اپنی گرفت جما چکی تھی. چھت پر لٹکی روشنی ہلکی مدھم سی تھی جس کے نیچے صوفوں پر شاہ نواز خان کے خاندان کے سب لوگ بیٹھے تھے. کمرے میں گھریلو سکون تھا لیکن ساتھ ساتھ ایک سنجیدگی بھی چھائی ہوئی تھی. داجی اپنی بڑی کرسی پر بیٹھے سامنے میز پر رکھا ہوا حقہ آہستہ آہستہ کھینچ رہے تھے. ان کے اطراف میں ان کا بڑا بیٹا اصغر خانزادہ اور بہو موجود تھے، جبکہ دوسری طرف چھوٹا بیٹا رحمان خانزادہ اور ان کی اہلیہ تھی. سب کی نظریں داجی پر مرکوز تھیں. ان کا اچانک سب کو اپنے کمرے میں جمع کرنا دونوں فیملی کو پریشان کر گیا تھا. شاہ نواز خان حقہ ایک طرف رکھتے ہوئے صاف لہجے میں بولے، میں نے آج تم سب کو ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے اسی لیے اکٹھا کیا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ایک بڑے فیصلے پر بات ہو جائے کیونکہ زندگی کسی کو موقع نہیں دیتی. میں چاہتا ہوں تم دونوں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو ان کے گھر کا کر دو اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اپنے پوتا اور پوتی کی شادی. رحمان صاحب نے پہلو بدلا تھا. وہ ہمیشہ ہی ذکر سے کتراتے آئے تھے. وہ مزید بولے، ہم سوچ رہے ہیں سلطان اور ایزل کا رشتہ طے کر دیا جائے. یہ بچپن کا رشتہ ہے جو وقت رہتے طریقے سے طے پا جائے. دونوں کی عمر ہو چکی ہے. سلطان اپنا کاروبار مضبوط کر چکا ہے اور ہماری لاڈو انٹر میں کر چکی ہے. یہی وقت ہے کہ ہم ان کا گھر بسا دیں تاکہ آگے جا کر یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. ہم نے سلطان سے پوچھ لیا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ وہ مطمئن ہے اور ایزل کو لے کر کافی خوش ہیں. یہ سنتے ہی کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی. رحمان خانزادہ نے نظریں جھکائیں پھر سنجیدہ لہجے میں بولے، بابا لیکن ایزل ابھی بہت چھوٹی ہے. وہ شادی کے نام سے گھبرا جاتی ہے. ابھی تو بچپنا ہی ختم نہیں ہوا اس کا. شاہ نواز خان نے صبر سے سر ہلایا مگر ان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا. وہ بولے، رحمان ہر لڑکی شروع میں یہی کرتی ہے.
ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، لیکن یہ سب ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ بیٹی کو سمجھائے اور تیار کرے۔ آخر کب تک اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھو گے؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آج سلطان تمہاری بیٹی کی طرف دیکھ رہا ہے، کل اگر کوئی اور اسے پسند آ گئی تو یہ بہترین رشتہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بیٹی والوں کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ بہترین موقع بار بار نہیں میسر ہوتے۔ رحمان صاحب کے جواب دینے سے پہلے ہی عسکر خانزادہ بول اٹھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور لہجے میں نرمی۔ اور پھر کون سا ہم تمہاری بیٹی پر کوئی ظلم کرنے جا رہے ہیں؟ وہ میری بھتیجی ہے، ہماری لاڈلی ہے، میری بہو بن کر بھی وہ اسی گھر کی بچی رہے گی۔ ہم اس کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ سب سے اہم بات، تمہاری بیٹی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ مہوش بیگم نے اپنے شوہر کی بات کی تائید میں بات آگے بڑھائی۔ جی ہاں رحمان بھائی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزل ہماری بیٹی کی طرح ہے، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ خوش نہ رہے۔ آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ میں تو کب سے اس کے خواب سجا کر بیٹھی ہوں، مگر صرف یہی سوچ کر کچھ نہیں کہتی تھی کہ جب بڑوں کا حکم نہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر بابا یہ چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں۔ مجھے پوری امید ہے یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا۔ رحمان صاحب نے ایک لمحے کو گہری سوچ میں سر جھکایا۔ زینت بیگم کی نظریں ان پر جمی تھی جیسے وہ ان کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ آخر کار رحمان صاحب دبی آواز میں بولے، اگر آپ سب کا یہی خیال ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں صرف اس کی عادتیں سوچ کر منع کر رہا تھا، ورنہ سلطان جیسا داماد کس کم بخت ہونی چاہیے ہوگا۔ زینت بیگم فوراً بات کاٹ کر بولی، مگر اس بار ان کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ لیکن عزل کو تیار کرنا آسان نہیں ہوگا، وہ بھی شادی کے ذکر سے ہی رو پڑتی ہے۔ آج صبح بھی میں اس کو ڈانٹ رہی تھی تو بلا وجہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ شاہ نواز خان شفقت بھرے لہجے میں بولے، یہ تمہارا کام ہے زینت، ماں اپنی بیٹی کو سب سمجھا سکتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی راضی ہو جائے گی۔ جب ہم سب ساتھ ہوں گے تو اس کے دل کا بھی خوف دور ہوگا اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ تم چلتے پھرتے بھی اسے سنبھال سکتی ہو۔ اصغر خان زادہ پھر پرجوش انداز میں بولے، بالکل، اور یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے برکت لائے گا، ہم سب ایک دوسرے سے اور قریب ہو جائیں گے۔ مہوش بیگم خوشی سے بولی، میں تو کل ہی تیاریوں کا سوچنا شروع کر دوں گی، گھر میں رنگ بھر جائیں گے، یہ دن سب کے لیے خوشی کا پیغام لائے گا۔ رحمان صاحب نے بیوی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، زینت اب سب یہی چاہتے ہیں، ہمیں بھی مان جانا چاہیے۔ زینت بیگم نے خاموشی سے سر جھکایا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرائیں۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، یہ خوشی کا موقع ہے، میں مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ ایسی بات پر تو منہ میٹھا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ماحول کو خراب ہونے نہیں دیا تھا، لیکن دل بہت پریشان تھا۔ کمرے کا ماحول یکدم بدل گیا۔ وہ جو لمحہ بھر پہلے سنجیدہ تھا اب خوشی کی سرگوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اصغر خان زادہ اور رحمان خان زادہ کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ مہوش بیگم بھی شوقی سے بولی، اب تو گھر میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شاہ نواز خان سب کی طرف دیکھ کر مطمئن انداز میں بولے، ہاں یہی تو چاہتا تھا میں، کہ سب ایک ساتھ ہوں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اب خدا خیر کرے گا۔ زینت بیگم کمرے سے باہر نکل گئی۔ باقی سب کے چہروں پر ایک اطمینان اور خوشی کی جھلک تھی۔ رات کے اس پرسکون لمحے میں گھر کے مستقبل کے خواب طے پا چکے تھے اور کمرے کی فضا میں جیسے ایک نئے سفر کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ دوپہر کی نرم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں سکون تو تھا مگر ایزل کے کمرے میں شوخی جھلک رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھے سامنے رنگوں کا ڈبہ کھولے ہوئے کاغذ پر دلکش تصویریں بنا رہی تھی۔ کبھی نیلا رنگ ہاتھ میں لیتی تو کبھی سرخ۔ وہ اپنے ہی تصور کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھولا اور زینت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر الجھن بھی تھی اور سختی بھی۔ وہ کچھ دیر بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر جھنجھلا کر بولی، ایزل یہ سب چھوڑو، میری بات سنو، بعد میں کر لینا جو تم کر رہی ہو۔ ان کا انداز الجھا تھا۔ رات ہوئے فیصلے سے وہ مطمئن تھی، لیکن اپنی بیٹی کی طرف سے ان کا دماغ بند نہیں پا رہا تھا۔ ایزل نے ماتھے پر بل ڈالے اور بیزاری سے بولی، اب کیا ہو گیا امی؟ آپ کیوں بار بار مجھے پریشان کرتی ہیں؟ مجھے اپنی ڈرائنگ کرنے دینا۔ کل بھی آپ نے مجھے کتنی باتیں سنائی تھیں۔ زینت بیگم آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ آواز میں نرمی لانے کی کوشش کی مگر ساتھ ہی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ وہ بولی، دیکھو بیٹا، میں تمہیں تمہارے اچھے کے لیے ہی ڈانٹتی ہوں۔ میرا ارادہ تمہاری تذلیل کرنا نہیں ہوتا، صرف تمہیں حالات کا سامنا کرنے کا درس دینا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں کچھ باتیں سمجھا دوں۔ تمہاری عمر کھیلنے کی نہیں رہی ایزل، تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔
جتنی خوبصورت تم دنیا کو سمجھتی ہو میری جان، اتنی خوبصورت یہ دنیا نہیں ہے۔ یہاں کے حالات بے حد پیچیدہ ہیں۔ بیٹیاں پرائے گھر کی امانت ہوتی ہیں، ہم ماں باپ ان کا ہاتھ تھام کر ایک دن رخصت کر دیتے ہیں، اور تمہارے لیے بھی میرا یہی خیال ہے۔ ایزل نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ رنگین پینسل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کیوں ڈرا رہی ہیں؟ میرے بارے میں اس طرح کا کوئی خیال آپ اپنے ذہن میں نہیں لائیں۔ میں اپنی زندگی کھل کر جینا چاہتی ہوں۔ کتنے سالوں سے پڑھائی میں الجھی ہوئی تھی، اب نجات ملی ہے تو پرسکون ہو رہی ہوں، مگر نہ جانے کیوں آپ کو میری شادی کی اتنی فکر ستاتی رہتی ہے۔ آپ کی کون سی 10-12 بیٹیاں ہیں؟ صرف ایک ہی تو بیٹی ہے، یہ بھی آپ کو بوجھ لگتی ہے امی؟ زینت بیگم نے گہری سانس لی اور صاف لہجے میں بولی، ایسی باتیں کر کے مجھے ایموشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو میں کتنی پریکٹیکل خاتون ہوں۔ دراصل میں تمہارے پاس آج اس لیے آئی ہوں کہ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ دن ہر لڑکی پر آتا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ ایزل کے منہ سے ایک دبی چیخ نکلی، وہ یکدم کھڑی ہو گئی، آنکھیں پھیل گئی اور آواز میں کپکپاہٹ آ گئی۔ وہ بولی، کیا؟ آپ کا مطلب کیا ہے امی؟ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میری مرضی پوچھے بغیر میں شادی نہیں کروں گی، میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ زینت بیگم نے سختی سے اس کا بازو تھاما اور بولی، ایزل یہ باتیں ضد سے طے نہیں ہوتی۔ ماں باپ تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ زندگی ہر شخص کو اس دورائے پر کھڑا ضرور کرتی ہے، اب اس کو تم سنجیدگی سے لو، اس طرح ریئیکٹ کرنے سے معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے اسے سمجھانا بے حد مشکل تھا، مگر اب اس مشکل کو پار کرنا ہی تھا۔ ایزل روتے ہوئے بولی، کس سے شادی کروا رہی ہیں آپ میری؟ بتائیں تو صحیح۔ امی آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ صرف مجھے ڈرانے کے لیے ایسی باتیں بول رہی ہیں؟ زینت بیگم نے بیٹی کے چہرے پر آنسو دیکھے مگر لہجہ مضبوط رکھا، اس طرح کے مذاق نہیں کیے جاتے، اور تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہو رہی، تم آرام سے اپنے کمرے میں آ سکتی ہو، مجھ سے مل سکتی ہو، تمہارے لیے ہم نے ایسا رشتہ تلاش کیا ہے۔ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تھا، اسے باتوں کی نوعیت بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ مزید بولی، بس اس کمرے سے اٹھ کر سلطان کے کمرے میں جانا ہے، ہم نے تمہاری شادی سلطان سے طے کر دی ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی اور میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ ایزل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا، جس بات کا خوف تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زمین پر بیٹھ کے اور لرزتی آواز میں بولی، نہیں امی، ایسا مت کریں، مجھے شادی سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز ایسا نہیں کریں، میں ابھی نہیں کر سکتی، میں دماغی طور پر اسٹیبل نہیں ہوں۔ زینت بیگم نے اسے بازو سے تھام کر سیدھا کیا اور بولی، شادی سے ڈرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا خوفزدہ کیوں ہو تم؟ کیوں ڈر لگتا ہے تمہیں؟ کیا بات ہے؟ آج تم مجھ سے شیئر کرو تاکہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اگر اسی طرح ڈر ڈر کر زندگی گزارو گی تو آگے کی زندگی کیسے اچھی گزرے گی؟ ایزل نے نظر چرا لی، ہچکیوں کے بیچ بس اتنا بولی، میں نہیں بتا سکتی، بس مجھے ڈر لگتا ہے، میں شادی نہیں کروں گی۔ زینت بیگم نے بیٹی کے آنسو صاف کرنے کی بجائے ایک فیصلہ کن انداز اپنایا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ایزل یہ ڈر اور یہ ضد کسی کام کی نہیں ہے، تمہیں ماننا ہی ہوگا، تمہاری شادی اسی سے ہوگی اور کسی قیمت پر میں یہ فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ سلطان جیسا داماد ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، تمہیں وہ نہ جانے تمہاری کس نیکی کی صورت میں مل رہا ہے۔ میں تمہاری زندگی اب آگے برباد نہیں ہونے دے سکتی، جتنی تم بے وقوف ہو، اگر کسی پرائے کے گھر گئی تو وہ تمہیں بیچ کھائیں گے۔ ایزل ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، اماں میں منت کر رہی ہوں، مجھے مجبور نہیں کریں، میں نہیں چاہتی ان کو، مجھے سکون سے رہنے دیں۔ زینت بیگم نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور کھڑی ہو گئی، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آخری بار پلٹ کر بولی، تمہیں چاہے جتنا رونا ہے رو لو، لیکن یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، تم سلطان کی دلہن ہی بنو گی، بس یہی آخری فیصلہ ہے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی ایزل کمرے میں تنہا رہ گئی، اس کے ہاتھوں سے رنگین پنسلیں زمین پر بکھر گئی تھیں، کاغذ پر ادھوری ڈرائنگ جیسے اس کی ٹوٹی خواہشات کی تصویر ہو۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور دھوپ کی کرنیں جو پہلے کمرے میں کھیل رہی تھیں اب اس کے آنسوؤں میں ڈوب گئی تھیں۔ کچن میں دوپہر کے وقت ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، کاؤنٹر پر سبزیاں رکھی تھیں اور چولہے پر ہنڈی ہلکی آنچ پر دم پر تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے کونے پر زینت بیگم گمسم سی بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں کے گرد تھکن کے ہلکے سائے اور چہرے پر کسی انجانے بوجھ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں چمچ پکڑے یوں ہی گھما رہی تھی جیسے ان کے خیالات کہیں اور جا بسے ہوں۔ چند لمحے بعد اتنے میں قدموں کی چال سنائی دی اور مہوش بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئیں،
لیکن زینت بیگم کو یوں پریشان دیکھ کر ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ فوراً ان کے قریب آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ زینت، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ سب خیریت تو ہے؟ کافی پریشان پریشان لگ رہی ہو۔ زینت بیگم نے نظریں چرا لی اور مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نہیں بھابھی، سب ٹھیک ہے، بس ذرا تھکن سی ہے۔ رات تھوڑی دیر سے سوئی تھی، اسی لیے صبح آنکھ نہیں کھل پائی۔ مہوش بیگم نے ان کا ہاتھ تھام کر دبایا۔ نہیں زینت، مجھے دھوکہ مت دو، تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ کچھ دل میں دبایا ہوا ہے۔ ہم نے تو کبھی جٹھانی دیورانی والا رشتہ رکھا ہی نہیں، ہمیشہ بہنوں جیسا ساتھ دیا ایک دوسرے کا۔ مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ دل میں جو چل رہا ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری بڑی بہنوں کی طرح ہوں۔ زینت بیگم کا گلا بھر آیا، وہ کچھ دیر خاموش ہوئی جیسے الفاظ جمع کر رہی ہوں، پھر دھیرے سے بولی، بھابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، دل بہت بوجھل ہے۔ کل جب میں نے ایزل سے رشتے کی بات کی تو وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ اس نے تو صاف کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ جانے کس بات کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صرف سلطان سے نہیں، کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، بلا وجہ اتنا خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ جس کی حد نہیں۔ شادی کے نام پر جیسی صورت اس کی ہو جاتی ہے آج تک میں نے کسی لڑکی کی نہیں دیکھی۔ اس عمر میں لڑکیاں شادی کے نام سے کھل اٹھتی ہیں، اور ایک میری بیٹی ہے جو شادی کے نام سے بالکل مرجھا گئی ہے، بلکہ زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ نہ وہ باہر جاتی ہے، نہ موبائل استعمال کرتی ہے کہ انسان اس پر شک کرے کہ وہ کسی کے ساتھ انوالو ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنی زیادہ ٹینشن۔ مہوش بیگم ذرا حیرت اور ذرا نرمی کے ساتھ بولی، ارے ایسی بھی کیا ضد، شادی ہر لڑکی کی زندگی کا حصہ ہے، تم نے اس کو سمجھایا نہیں؟ زینت بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے بہت سمجھایا ہے، ایک ایک ڈیٹیل سمجھائی ہے، مگر وہ بہت ڈری ہوئی تھی، منتیں کرنے لگی کہ امی ایسا مت کریں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے دل میں سلطان کو ہی اپنا داماد بنایا تھا، چاہتی تھی کہ بیٹی سامنے رہے، پر اب اس کا یہ حال دیکھ کر دل کام کیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں اس لڑکی کے لیے کیا فیصلہ لوں۔ رحمان اسی لیے ابھی رشتے سے منع کر رہے تھے کیونکہ وہ بھی اپنی بیٹی کی کیفیت سے واقف ہیں، لیکن بھابھی مجھے یہ بھی معلوم ہے رشتے، اور وہ بھی اچھے رشتے، اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ میں اور رحمان اس رشتے کو گنوانا نہیں چاہتے، مگر اولاد نے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ مہوش بیگم نے تسلی دیتے ان کا ہاتھ تھپتھپایا اور بولی، سب سے پہلے زینت تم ریلیکس ہو جاؤ، بچے ایسے ہی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، نئی زندگی کے خیال سے ہر لڑکی کو وسوسے ہوتے ہیں۔ تم اتنی فکر نہیں کرو، ہماری گڑیا کہیں اور نہیں جا رہی بلکہ ہمارے سامنے ہوگی۔ زینت بیگم آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی، لیکن بھابھی وہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں کرے گی شادی، بس یہی سوچ کر دل دہل رہا ہے کہ اگر وہ واقعی ضد پر اڑ گئی تو کیا ہوگا۔ مہوش بیگم مسکرا کر بولی، دیکھو زینت، وہ تمہاری بیٹی ہے پر میری بھی بھتیجی ہے، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ بہو بن کر نہیں، بیٹی بن کر ہی اس گھر میں رہے گی، اور پھر کون سا اسے کہیں اور جانا ہے، تمہارے سامنے ہی تو ہوگی۔ کل کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود سمجھ جائے گی، ابھی صرف کم عمری کا ڈر ہے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی اور نظریں نیچی کر لی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو بھابھی، دل بہت ڈرا ہوا ہے، بس یہی دعا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہو۔ مہوش بیگم مضبوط لہجے میں بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، سلطان اچھا بچہ ہے، ذمہ دار ہے، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنی بیٹی کی خاطر فکر چھوڑ دو۔ زینت بیگم نے ہلکا سا سر ہلایا۔ چولہے پر ہنڈی سے خوشبو اٹھ رہی تھی، مگر کچن کی فضا میں اب بھی ایک انجانی اداسی اور بے چینی رچی ہوئی تھی۔ مہوش بیگم نے اپنی نرم گفتگو اور اپنائیت سے بوجھ کچھ کم کر دیا تھا، مگر زینت بیگم کے دل کا کانٹا بدستور اپنی جگہ پر پیوست تھا۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، ایزل کے کمرے کی بتی مدھم جل رہی تھی، دیوار پر پڑنے والی ہلکی روشنی اس کی پریشان صورت کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ وہ بستر کے کونے پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو بار بار دوپٹے کے کونے سے پہنچ رہی تھی، مگر رونے کی شدت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ میں سے عائشہ کا نمبر ملایا۔ فون بجتا رہا اور جیسے دوسری طرف سے کال پک ہوئی، ایزل کی ہچکی بندی آواز نکلی، عائشہ، میں بہت مشکل میں ہوں۔ عائشہ کی تشویش بھری آواز فوراً آئی، ارے ایزل، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ایزل روتے روتے بولی، نہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ عائشہ چونک کر بولی، کیا، کس کے ساتھ؟ ایزل بے بسی سے دوپٹے کا پلو میں روڑتے ہوئے بولی، میرے اس خروس کزن سلطان کے ساتھ، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے عائشہ۔ وہ بولی فوراً، خروس نہیں ایزل، وہ بالکل ایسا نہیں ہے،
میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے. تمہارا مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں ہے؟ بات کچھ اور ہے. ایزل ایک لمحے کو خاموش ہو گئی. آنسو اس کے رخسار پر بہتے رہے. پھر وہ آہستہ سے بولی، عائشہ، اصل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. اس میں بتایا تھا کہ نکاح کے بعد سہاگ رات منائی جاتی ہے. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں کیا کروں؟ عائشہ فوراً نرم لہجے میں بولی، پاگل ہو گئی ہو تم، یہ سب بس ڈراوے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ زندگی کا ایک فطری حصہ ہے. اس سے کوئی نقصان یا تکلیف نہیں ہوتی. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. الٹا وقت کے ساتھ انسان اس سب میں خوشی محسوس کرتا ہے. ایزا روتے ہوئے بولی، نہیں عائشہ، تم سمجھ نہیں رہی ہو. میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا. میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی. مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی سنبھل نہیں پاؤں گی. عائشہ آہستگی سے بولی، ایزل، یہ سب بس بے بنیاد باتیں ہیں. اصل زندگی ویڈیو یا کہانیوں کی طرح نہیں ہوتی. یقین کرو، ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں ڈرائے. سلطان برا انسان نہیں ہے. وہ تمہارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا. ایزل اپنی سانس سنبھالتے ہوئے بولی، پلیز عائشہ، تو میری امی سے بات کرو نا. ان کو مناؤ کہ وہ یہ رشتہ نہیں کریں. میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی. تم تو جانتی ہو وہ بہت ضدی ہیں. اگر تم سمجھاؤ گی تو شاید وہ مان جائیں. عائشہ نرم لہجے میں بولی، ایزل، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی. میں تمہارے ساتھ ہوں اور امی سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گی. مگر تم رونا بند کرو. اس طرح خود کو توڑو مت. ایزل سر جھکا کر بمشکل بولی، میں بہت کمزور ہوں عائشہ. مجھے لگتا ہے میں سب کے لیے بنی ہی نہیں ہوں. عائشہ دھیرے دیتے ہوئے بولی، تم کمزور نہیں ہو، بس زیادہ سوچتی ہو. وقت کے ساتھ سب آسان لگنے لگتا ہے. تمہارے ڈر کو صرف تم ہی کم کر سکتی ہو. اور جہاں تک سلطان کا تعلق ہے، وہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے گا. اس پر بھروسہ کرنا سیکھو. ایزل پھر زور سے روتے ہوئے بولی، لیکن میں نہیں چاہتی. مجھے شادی نہیں کرنی. وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، لیکن کل کو حالات بدل جائیں گے. تمہیں یقین نہیں آ رہا، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ غلط نہیں ہے. بس تم دل کو تھوڑا مضبوط کرو. کمرے کی فضا میں ایزل کے رونے کی آواز گونج رہی تھی اور فون کی دوسری طرف عائشہ اسے تسلی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی. مگر ایزل کے دل میں خوف کی جمی ہوئی دیوار ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. اگلا دن بھی معمول کے مطابق طے پا رہا تھا. شام کا وقت تھا. ایزل کے کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی. کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے اور ڈھلتی دھوپ کی سنہری کرنیں کمرے میں اتر کر فرش پر پھیل رہی تھیں. کمرے کے کونے میں ایزل زمین پر بیٹھی تھی، دونوں گھٹنے اپنے سینے سے لگائے اور چہرہ ان میں چھپائے. آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے. اس کے رونے کی مدھم سسکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں. اسی لمحے دروازہ ہلکے سے چرچراتا ہوا کھلا اور سلطان اندر داخل ہوا. چند لمحے اسے دیکھتے اس نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا. ایزل، سلطان کی آواز بہت نرم تھی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا. ایزل نے سر نہیں اٹھایا. اس میں کسی کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی. سلطان پھر دھیرے سے بولا، امی بتا رہی کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو. سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ ایزل کامتی آواز میں بولی، کچھ نہیں. سلطان تھوڑا سا قریب ہوتے بولا، نہیں، مجھے بتاؤ. تم جانتی ہو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن تمہارے آنسو دیکھ کر دل نہیں مان رہا. کیا وجہ ہے کہ تم شادی سے گھبرا رہی ہو؟ ایزل نے آخر کار چہرہ اوپر اٹھایا. اس کی آنکھیں سرخ تھی، آنسو اب بھی بہہ رہے تھے. وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ. سلطان نرم لہجے میں بولا، کیوں ڈر لگتا ہے؟ ایزل بامشکل ہمت جمع کرتے بولی، مجھے لگتا ہے کہ شادی کا مطلب ہی تکلیف ہے. اس نے روتے روتے اپنا دوپٹہ آنکھوں پر رکھ لیا. کمرے میں چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی. صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں. سلطان نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو. ایزل، وہ آہستہ سے بولا، اگر تمہیں یہی ڈر ہے تو پھر بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو مرد ہی نہیں ہوں. وہ اس کو آرام کرنا چاہتا تھا، پھر نکاح کے بعد چھوٹی چھوٹی غصاگیوں سے اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کرنا چاہتا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا اس کی محبت کتنی بے وقوف ہے. ایزل نے چونک کر آنکھوں سے دوپٹہ ہٹایا. وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی. آپ کیا کہہ رہے ہیں سلطان؟ سیدھی نظریں اس پر ڈالتے بولے، یہی حقیقت ہے. تو پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہاری ڈرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے. ایزل کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ سکون بھی اتر آیا تھا. وہ آہستہ سے بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سلطان نے سر ہلایا اور بولا، ہاں بالکل سچ، اور تم نے یہ بتا کر میرے لیے آسانی کر دی ہے. تمہارے دل میں جو خوف تھا وہ اب ختم ہونا چاہیے. اب تم مطمئن ہو سکتی ہو.
افضل کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہ مسکرا دی جیسے اس کی ساری پریشانی ایک پل میں اتر گئی ہو. سچ؟ تو پھر تو کوئی ڈر ہی نہیں رہا. اس کی آواز میں معصومیت اور چہک دونوں شامل تھیں. تو ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں. سلطان نے ہلکا سا کہکا لگایا اور آگے بڑھ کر اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا، بالکل میری لاڈو، یہی بات ہے. پھر وہ اٹھ کر سکون سے کمرے سے باہر نکل گیا. اس بات سے انجان کیا طوفان آنے والا ہے. افضل خوشی سے اچھلتی اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے آنسو اب ہنسی میں بدل چکے تھے. وہ بھاگتی دروازے کی طرف بڑھی اور دل ہی دل میں بولی، اب مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. وہ تیزی سے اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کے لیے نیچے کی طرف دوڑ گئی تھی. 2 دن بعد دوپہر کی تیز دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر داجی کے کمرے میں دھیمی روشنی کی صورت پھیلی ہوئی تھی. کمرے کے کونے میں رکھا پنکھا ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ چل رہا تھا. داجی اپنی بڑی کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ایک درمیانی عمر کے صاحب سفید کپڑوں میں ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی لیے بیٹھے تھے. کمرے میں ہلکی سی بو جڑی بوٹیوں کو بھی محسوس ہو رہی تھی. اسی لمحے سلطان کمرے میں داخل ہوا. اس نے مؤدب انداز میں سلام کیا اور داجی کے قریب جا کر بیٹھ گیا. جی داجی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ ذرا مسکراتے ہوئے بولا. داجی نے کھنکار کا گلا صاف کیا. نظریں ملانے میں جیسے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی. ہاں بیٹا، بلایا تھا، ایک بات کرنی تھی، پر ذرا عجیب سی ہے. سلطان چونک کر بولا. جی کیسی بات؟ داجی نظر جھکا کر بولے. یہ جو مردانگی کا معاملہ ہے، تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں. سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے. کیا مطلب داجی، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ داجی نے آہستگی سے ساتھ بیٹھے صاحب کی طرف اشارہ کیا. یہ حکیم صاحب ہیں، پرانے جانے والے ہیں، بڑے کمال کے نسخے ہیں ان کے پاس. یہ تمہیں معجون اور دوائیاں دیں گی. امید ہے طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی تمہاری. سلطان کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھر آئی تھی. داجی آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. داجی منہ میں سکیڑتے ہوئے بولے. لیکن بیٹا. سلطان ایک دم چونک گیا، پھر بے اختیار کہکا لگا بیٹھا. او، اصل مسئلہ یہ ہے. داجی حیرت سے بولے. ہاں یہی تو بات ہے، جبھی ہم نے حکیم صاحب کو بلایا. سلطان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولا. داجی ذرا غور سے میری بات سنیں. اگر واقعی میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا میں خود آپ کو نہیں بتاتا؟ داجی فوراً بولے. تو پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ سلطان صاف لہجے میں بولا. افضل ڈری ہوئی تھی، بہت ڈری ہوئی. وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ برا سنا ہے، ویڈیوز دیکھی اور اسی لیے رونے لگی تھی. میں نے اسے بہلانے کے لیے یہ سب کہا تھا تاکہ اس کے دل سے خوف نکل جائے. آگے میں سنبھالنے کا ارادہ رکھتا تھا. داجی کے چہرے پر الجھن کی لکیریں ابھر آئیں. یعنی یہ سب تم نے محض اس کو بہلانے کے لیے کہا تھا؟ سلطان مضبوط لہجے میں بولا. جی داجی، اور اگر آپ کو شک ہے تو ابھی حکیم صاحب کے سامنے کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس نے ہلکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حکیم صاحب کی طرف دیکھا. آپ ہی بتا دیں. کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی. حکیم صاحب بھی جھجک. داجی نے پھر آہستگی سے سر ہلایا اور بولے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو. یہ لڑکی بھی نا بالکل نادان ہے، سننے کو تیار ہی نہیں کچھ بھی. سلطان نے داجی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا. جی داجی، وہ ابھی بچی ہے، ڈرتی ہے، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی. داجی نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر گہری سانس بھری، پھر مسکرا کر بولے. چلو اب مجھے اطمینان ہو گیا. تو ٹھیک ہے بیٹا، نکاح شام ہی کو کر لیتے ہیں. ویسے یہ بچی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، تب تک اس کے کانوں کو آرام دینے کا یہی ایک علاج ہے. سلطان مسکرا کر کھڑا ہو گیا. جیسا آپ حکم کریں داجی. داجی حکیم صاحب کی طرف دیکھ کر بولے. آپ معاف کیجیے، ہمیں آپ کی معجون کی ضرورت نہیں رہی. حکیم صاحب ہونک بنے اٹھے اور آہستہ سے کمرے سے نکل گئے. کمرے میں ہلکی سی خوشگوار فضا چھا گئی تھی. سلطان نے داجی کو سلام کیا اور باہر نکل گیا. داجی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. بڑوں کے فیصلے کے احترام کرتے نکاح سادگی سے رات میں طے پا گیا تھا. وہ اب اپنے شوہر کے کمرے میں تھی. کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. دیواروں پر سنہری کمکمے جل رہے تھے اور بستر پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں. اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں سے وہ گلاب جامن بڑے شوق سے کھا رہی تھی. اتنے میں دروازہ آہستہ سے کھلا اور سلطان کمرے میں داخل ہوا. اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی دلہن کو دیکھا، پھر کمرے کی روشنی بند کرتے ہوئے آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا. افضل نے گھبرا کر پلیٹ ایک طرف رکھ دی اور فوراً بولی. یہ آپ نے کیوں بند کر دی لائٹ؟ سلطان اس کے قریب بیٹھ گیا اور دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا. اس لیے کہ آج میں تمہیں وہ سچ بتانے آیا ہوں جسے تم نے چھپا کر رکھنا تھا، مگر سب کو بتا دیا. وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی. کون سا سچ؟ وہ بولا. میں نے کہا تھا نا کہ تم سے کہ مگر تم نے یہ بات اپنے تک رکھنے کی بجائے سب کو بتا دی. افضل کا رنگ فک ہو گیا.
میں نے تو بس اپنی ماں کو بتایا تھا، میں ڈری ہوئی تھی اس لیے۔ اس نے بات مکمل کرنے کی کوشش کی مگر سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج کی رات تمہیں بتاؤں گا کہ مرد ہوتے کیا ہیں۔ تو میرا نام سلطان خانزادہ نہیں؟ ایزل کے وجود لرزہ سا دوڑ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں، لیکن سلطان نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ محبت اور لمس میں کیسا سکون ہوتا ہے۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ برائے کرم مجھے نہ ستائیں۔ مگر سلطان نے اس کے چہروں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور دھیرے دھیرے سے اس کے قریب آتا چلا گیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی ایزل کے رخسار کو چھونے لگی۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، سلطان رک جائیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ قریب آیا ایزل کی مزاحمت کمزور پڑتی گئی۔ سلطان نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، پھر آہستگی سے اس کے گال کو چھوا۔ ایزل نے آنکھیں بند کر لیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایزل کے لب کپ کپائے مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی پھیلنے لگی۔ وہ ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی مگر ساتھ ساتھ۔ سلطان نے آہستگی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ ایزل نے گھبرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ ایزل نے گہری سانس لی اور آہستگی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ سلطان اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ ایزل کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی باقی تھی۔ لمحہ لمحہ گزرنے لگا اور اس کے دل میں وہ خوف جو برسوں سے بیٹھا تھا آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ سلطان کے لمس کی حرارت نے اسے سکون دیا تھا، جیسے کوئی پناہ مل گئی ہو۔ صبح کی روشنی نرم سنہری شعاؤں کی طرح کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ایزل اپنے بستر پر جاگ چکی تھی۔ رات کی تکن اور نرمی سے اس کے وجود کو ایک نئے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر لمحہ جیسے یادوں میں کھوئی جا رہی تھی اور دل میں ایک انجان سی راحت اتر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، وضو کیا اور کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا، کیتلے میں پانی کھول رہا تھا اور میز پر برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ایزل نے دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیا اور چائے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے لیکن چہرے پر وہی دھیمی سی مسکراہٹ بار بار آ جاتی، جیسے ہر لمحہ رات کی یاد اسے گھیر لیتی ہو۔ چند لمحے بعد زینت بیگم داخل ہوئی۔ ایزل کو یوں خوش و خرم اور دمکتی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ان کے دل میں بھی ایک سکون سا اتر گیا تھا۔ آخر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے پیچھے سے کچن میں داخل ہوئی۔ یہ کس بات کی مسکراہٹ ہے بیوی؟ ایزل چونک گئی، چمچ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ فوراً پلٹی اور گھبرا کر بولی، امی آپ کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں، لیکن تم کس خیال میں گم ہو اور یہ ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کیوں کر رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، ایسا کون سا خواب ہے جو حقیقت بن گیا ہے؟ ایزل کے گال سرخ ہو گئے، آنکھوں میں شرم اتر آئی۔ وہ نظریں جھکا کر چائے کے کپ میں دودھ ڈالنے لگی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، امی وہ کل رات، وہ چھیڑنے والے انداز میں بولی، ہاں ہاں کل رات تو تھی ہی خاص، اب کہہ بھی دو ورنہ یہ شرم سارے گھر کو جگا دے گی۔ ایزل نے اپنے لب کاٹے، پھر دھیرے دھیرے سے بولی، امی مجھے تو ڈر لگتا تھا شادی سے، آپ جانتی ہیں نا میں ہمیشہ سہمی سہمی رہتی تھی، مگر کل رات جیسے سب ڈر ٹوٹ گئے۔ زینت بیگم نے بیٹی کے ہاتھ سے چمچ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، تو اب کیسی ہو؟ ایزل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رہی۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی، امی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی محفوظ جگہ پر ہوں، جیسے کسی نے میرا خوف چھین کر سکون دے دیا ہو۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ زینت بیگم کے لبوں پر شکر گزاری کی دعا آ گئی۔ وہ بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، خدا کا شکر ہے۔ ایزل جھجکتے ہوئے بولی، امی وہ مجھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور پھر جب انہوں نے قریب کیا تو یوں لگا جیسے سب کچھ آسان ہو گیا ہو۔ زینت بیگم ہنستے ہوئے بولی، تو اب تو خوش ہے نا اپنی قسمت سے؟ ایزل نے فوراً سر ہلا دیا، آنکھوں میں چمک اب اور نمایاں ہو گئی تھی۔ جی امی میں بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ وہ سر جھکائے واپس کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ 1.5 مہینے بعد کمرے کی کھڑکی سے شام کی نارنجی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی جو ایزل کے بالوں سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی، ایک ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں پھلوں کی ٹرے تھی اور چہرے پر وہی مخصوص شرارت بھری مسکراہٹ۔ بیگم صاحبہ اب تو بتا دو۔ ایزل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
کتاب بند کر کے فوراً اس کے سینے سے جا لگی اور آہستہ سے بولی، آپ تو بہت برے ہیں، ہمیشہ مجھے چھیڑتے رہتے ہیں۔ سلطان نے ہنس کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور پیار سے اسے تھام لیا۔ یہ تو بس تمہیں ہنسانے کا بہانہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اب دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی ہوں۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، ہمارا مان، ہمارا وارث ہے۔ ایزل نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ مگر سلطان، میں ڈر رہی ہوں، میں نے لوگوں سے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں۔ سلطان نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی، جیسے ہر ڈر کو وہی روک دینا چاہتا۔ چپ، بس اب ایسی بات زبان پر مت لانا۔ تمہیں یاد ہے نا، اس رات سے پہلے بھی تم کتنی ڈری ہوئی تھی، لگتا تھا جیسے کوئی قیامت آنے والی ہو۔ لیکن ہوا کیا؟ سب کچھ آرام سے ہوا، اور آج تم خوشی خوشی میرے سامنے ہو، تو پھر یہ ڈلیوری بھی خدا کے کرم سے ویسے ہی آسان ہوگی۔ ایزل نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا، مگر آنکھوں میں اب بھی تھوڑا سا خوف تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سلطان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بوسہ دیا۔ کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا وہی آزمائش دیتا ہے جس کی ہمت وہ اپنے بندوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر تم اکیلی کہاں ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہر لمحہ، ہر پل۔ تمہاری کہا بھی مجھے برداشت نہیں۔ ایزل نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، دل کو سکون ملنے لگا۔ اگر آپ ساتھ ہوں گے تو شاید مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سلطان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، یہ وعدہ ہے میرا، اور ابھی سے ایک اور وعدہ لے رہا ہوں۔ تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، کھانے پینے میں نخرہ نہیں کرنا، دوا وقت پر لینا، آرام زیادہ کرنا۔ یہ صرف تمہارا نہیں، ہمارا بچہ ہے، ہمارے خاندان کا پہلا چراغ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ سلامت رہو۔ ایزل نے ہنستے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھام لیا۔ ٹھیک ہے میرا بادشاہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی سرگوشیاں تھیں اور ایک آنے والے کل کی امید جو ان کے دلوں کو پہلی خوشی سے بھر چکی تھی۔ 9 مہینے بعد ہسپتال کی سفید روشنیوں میں ڈوبا کوریڈور سنسان سا لگ رہا تھا، لیکن دل کی دھڑکن اور آنکھوں کی بے چینی وہاں موجود ہر شخص کے چہروں پر عیاں تھی۔ سلطان ٹہل ٹہل کر اپنے قدموں کی چاپ کو سننے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے ہر لمحے کا بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا ہو۔ پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پار سے ایک معصوم سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سب کے چہروں پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، دل نے دھڑکنا بھلا دیا۔ وہ کان لگا کر اس ننھی جان کی آواز سنتا رہا جو زندگی کا پہلا اعلان کر رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی اور نرم آواز میں بولی، مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے نازک کپڑوں میں لپٹا ننھا سا بچہ سلطان کے بازوؤں میں رکھ دیا۔ لمحے بھر کو وہ ہلکا سا کام کیا، جیسے دنیا کی سب سے قیمتی امانت اسے تھما دی گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے کے نرم گال کو چھوتے ہی اس کے دل کے سامنے وہ سارے منظر گردش کرنے لگے۔ ایزل کی وہ راتیں جب وہ ڈرتی اسے لپٹ کر کہتی تھی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ دن جب وہ اسے دوا پلاتا، اس کے قدموں کے نیچے تکیہ رکھتا، یا رات کو خود جاگتا تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ وہ دھیرے سے اپنے بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہوا بڑبڑایا، یہ صرف میرا بیٹا نہیں، یہ تمہاری ماں کی محبت اور قربانی کا انعام ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ فوراً ڈاکٹر سے بولا، ایزل، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر بولا، وہ ٹھیک ہے، بس آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آئیے اندر چلیں۔ سلطان کے قدم جیسے بوجھل تھے مگر دل بےتاب۔ وہ اندر داخل ہوا تو ایزل سفید چادر میں لپٹی نیم بے ہوش سی لیٹی تھی۔ چہرے پر تھکن کی لکیریں تھیں، لیکن آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو صرف ماں بننے کے بعد جگمگاتی ہے۔ سلطان اس کے قریب آیا، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آنسو زب سے نکل کر اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ ایزل، تم نے سب اکیلے کیسے سہ لیا؟ تم نے کتنا کچھ برداشت کیا، میں تمہارا شکر کیسے ادا کروں؟ ایزل نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، کمزور سی آواز میں بولی، مجھے لگا تھا میں واپس نہیں آؤں گی، ہر لمحہ ایسے لگتا تھا جیسے میں مر جاؤں گی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کی محبت نے مجھے تھامے رکھا، یہی احساس کہ آپ باہر میرا انتظار کر رہے ہیں، یہی مجھے واپس لے آیا۔ سلطان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، جیسے کہہ رہا ہو اب کوئی درد، کوئی خوف اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ نہیں ایزل، تم میری جان ہو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ ایزل نے تھکن بھری مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں مون لی اور آہستہ سے بولی، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ سلطان نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولا، اور میرے لیے تمہارا ہونا سب سے بڑی دولت ہے۔
آج سے ہماری کہانی کا نیا باب شروع ہوا ہے، محبت کا، زندگی کا اور اس ننھی جان کا جو ہمارے درمیان ہے۔ باہر کوریڈور میں سب خوشی کے آنسوؤں میں ڈوبے دعا کر رہے تھے، اور اندر کمرے میں محبت کی وہ فضا تھی جس نے سب دکھوں کو مٹا کر ایک نئے آغاز کو جنم دیا تھا۔